بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل ساڑھے کلو دعا بھی فیشنی رہے گی جب تک کہ دلوں خلوص نہ ہوئے، دل حاضر نہ ہوئے، ندامت گناہمت نہ ہوئے، اس وقت تک کس طرح دعا آسمان تے چڑھتی ہوں۔ ساڑھی دعا بھی ہو نیٹھا لیا رہ گئی، میڈیا تے رہ گئی، ایک مولوی دعا کر رہے، باقی پورا ملک جڑا سن دعائے چو ریا، دعائے چو یعنی خلوص نہیں، ریاکاری، تسنو، بناوٹ، رٹڑائے الفاظ، تو پھر دعا کس طرح قبول ہو؟ دعا واسطے تو خلوص چاہیے، دل دی حاضری چاہیے، عقل حلال چاہیے، صدق دل چاہیے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے۔ جدو ایمان ہے، یقین ہے، قرآن کے الفاظ فرما امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جڑا بھی کساں دی فریاد سن کے انہاں دی بیماری تکلیف دور کردا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور بے کس، کوئی آسرا نہ رہے، کوئی سہارا نہ رہے، کوئی دوائی کام نہ کرے، کوئی دوائی نہ ہوئے، کون ہے جو اس وقت سنے؟ امن یجیب المضطر اذا، سورۃ الانبیاء پڑھیے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس، مجبور، پھنسے ہوئے کی دعا سن کے قبول کر کے ویکشف السوء، اس کی تکلیف دور کرے۔ بتاؤ یجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، زمین میں سکون دیتا ہے، زمین میں خلافت دیتا ہے، زمین کی ملکیت، زمین کی وراثت تمہیں دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے ساتھ معبود؟ لے آؤ۔ میں ہوں جو مجبور حال بندے کی مجبوریوں کو سنتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام اسی ویلے ہنالک دعا زکریا ربہ، سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، دعا کی تھی، اسی ویلے ہاتھ حجے نیوے نہیں ہوئے، دعا ختم نہیں ہوئی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہاتھ نیچے کر لے، تمہاری دعا قبول ہو گئی، بیٹا دوں گا، اور اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا، اور نام ایسا رکھا ہے جو آج تک میری زمین پہ کسی کا نام ہے ہی نہیں، وہ یحییٰ ہوگا۔ پھر خیال آیا، موسم نہیں تھی، یا اللہ میں دعا تے منگ بیٹھا، جذبات چاہیا، مریم علیہ السلام دے پاس تیری قدرت کا منظر دیکھا، بے موسم پھل ویکھے، تو یا اللہ میں منگ بیٹھا ہوں، لیکن یا اللہ میرا موسم نہیں اولاد کا، میں بوڑھا، میری ہڈیاں کمزور، میری بیوی بانج، ہم بڑھاپے پہ آگئے، یہ عمر نہیں رہی بچہ پیدا ہو، نہ مجھ میں طاقت نہ میری بیوی میں استطاعت، ہم دونوں اس عمر سے گزر چکے جس عمر میں اولاد فطرتاً پیدا ہوتی ہے، وہ عمر ہماری نہیں رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا زکریا مانگتے ہوئے تم نے دیکھا نہیں ہے، اب سن لو، ہم ایسے دیں گے جیسے میری مرضی ہو، میری مرضی، میں اسباب کا محتاج نہیں، جوانیوں کا محتاج نہیں، میں کسی بانج عورت کا یا اس کی صحت مند ہونے کا محتاج نہیں، میں صحت مند عورت کو نہ دوں تو میں قادر ہوں، بیٹا دوں، بیٹیاں دوں، بیٹے دے دوں، کسی کو بیٹیاں نہ دوں، کسی کو بیٹیاں دے دوں، بیٹے نہ دوں، کسی کو دونوں دے دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں عقیم بنا دوں۔ عقیم کا معنی محدثین مفسرین نے اے کیتا ہے کہ مرد بھی ٹھیک ہو، عورت بھی ٹھیک ہو، صحت میں کوئی نقص نہ ہو، لیکن پھر بھی اولاد دینے پر قادر ہے تو میرا رب، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، واقعہ دے کے دعا کی تھی، یہ قبول ہو گئی، اللہ نے بغیر سبب کے، بغیر ذرائع کے بیٹا، بغیر جوانی کے بیٹا دے دیا، تو ہماری مصیبت بھی دور کرنے پر وہ قادر ہے انشاءاللہ۔ لیکن قلب حضور، قلب چاہیے، دل کی حاضری، دل کا خلوص، دعاؤں گناہوں سے شرمندگی، ندامت، پھر دعا قبول ہوئی۔
کیا بیماری دور کرنے پر قادر نہیں ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال۔ بیماری ایسی کہ پوری قوم میں ایسی بیماری نہیں تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے پوری بستی والے نے مل کے ایوب علیہ السلام کو پنڈو بار سوٹائے کہ اس کی بیماری پورے پنڈ کو نہ لگ جائے۔ جنہوں تسی کرتی نہ دے ہو، ساری بستی مل کے ایوب علیہ السلام کو باہر جا کے خیمہ انہوں لگایا، میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہیں، سیدہ رحمہ ہے یا بعد مفسرین نام سیدہ علیجہ بیان کیا ہے، میاں بیوی باہر بیٹھے ہیں۔ بیماری ایسی ہے کہ پورا پنڈ بستی متنفر ہے، اور انہیں پنڈ دے وچوں اٹھا کے باہر رکھا ہے تاکہ پنڈ والے اس بیماری سے محفوظ رہے۔ خیمے میں یہ ہے وہ کرتینہ جہاں ایوب علیہ السلام ہے۔ اس کرتینے میں کس نے قبول کی ہے دعا؟ قرآن کو پڑھ۔ اس شفائیہ حصار میں، اس خیمے میں بستی سے باہر ہیں، کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکیلی بیوی ہے، مال مر گیا، اولاد ختم ہو گئی ہے۔ جس بندے کی اولاد ختم ہو گئی ہو، مال مر گیا ہو، زمینیں ختم ہو گئی ہوں، کچھ نہ رہا ہو، ایک جان رہ گئی اور ایک بیوی رہ گئی ہے، خیم میں بستی میں سے نکال دیے گئے کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اس خیمے اس کرتینے میں کون ہے؟ ایوب علیہ السلام۔ کتنے سال رہے؟ 18 سال۔ ہم تو 14 دن وہاں کوئی رکھے تو ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ چھپ رہے ہیں جیسے وہاں جا کے پتہ نہیں پھنس جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے، اور ایسے اس کو پیش کیا جا رہا ہے معاشرے میں، قوم میں، کہ جیسے وہ بیچارہ مجرم ہے، پکڑا جا رہا ہے۔ ایسے انداز میں ڈرونی شکل میں اس کو لیا جا رہا ہے، پورے گھر کو گھیرے میں لے کے بند کر، کسی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں بند ہے، آنا جانا کھانا پینا دیکھنا اس کا بند کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ بیمار بندہ صحت مند بندے نالوں زیادہ اس نے سلوک کے لائق ہے۔ اس کے پیار سے، اس کو سمجھا کے، اس کو عقیدت سے، اس کو لے جایا جائے احترام سے، اکرام سے، اس کا دوائی ہو، علاج معالجہ ہو، اس کو الگ رکھا جائے، کوئی بات سمجھ آتی۔ لیکن یہاں ڈرونی کیفیت ہے، وہ بندہ ڈر گیا، میں کرتی نہیں بند ہو جاؤنا ہے، تو میرا کوئی رابطہ نہیں ہونا، تو کوئی روٹی پانی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، مر گیا تو جنازہ کو نہیں، کفن کو نہیں، دفن کو نہیں، ہوتے بندہ پریشان ہو۔ یہ علاج ہو سکتا ہے احتیاط کے ساتھ، تو جنازہ نہیں ہو سکتا، اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا۔ سارے وہی خوف طاری کر دیا گیا ہے، اور یاد رکھنا یہ خوف بھی اللہ کی طرف سے ہے، گناہوں کی پکڑ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، خوف دے کے، بھوک دے کے، مال کی کمی دے کے، تمہارے بندے فوت کر کے، تمہارے فصلوں کو نقصان پہنچا کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مجھے بتاؤ، یہ ساری آیت آج پوری کی پوری ہو چکی۔ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، مال کی کمی بھی ہے، جان نے لوگوں کی جا رہی ہے، موسم ہے کٹائی کا، بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، پھل اور سبزیاں اور چیزیں تباہ ہو رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہے سیدنا ایوب علیہ السلام جو قرطینے میں، جو شفائیہ حصار میں، خیمے میں بند ہے۔ بیوی جا رہی ہے، بھانڈے دھو دھو کے، برتن صاف کر کر کے، لوگوں دے کام کاروبار کر کے، کچھ شام کو لے آتی ہے، ایوب کو کھلاتی ہے۔ 18 سال گزر۔ مفسرین نے لکھا ہے 2 دوست تھے ایوب علیہ السلام، انہوں نے 18 سال بعد رحم آیا، بھئی یار 18 سال ہو گئے نا، ہجے فوت نہیں ہویا، ملیے تو صحیح جا کے۔ قریب آ کے بیٹھے اور کہنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، بڑا گناہ کیتا ہے ایوب علیہ السلام، حالانکہ نبی ہے، گناہوں سے پاک، نبی کے قریب تو گناہ آتا ہی نہیں، گناہ کی کیا مجال کے نبیوں کے قریب آئے، انبیاء تو معصوم ہوتے، لیکن کہنے لگے کوئی گناہ ہی ہویا ہونا،
جب ایوب علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پہنچی کتنی تکلیف ہوئی ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی پکڑ ہی آ جائے، بعض دفعہ نیکوں کا سمائش بھی آ جائے. اللہ کھٹکا لیتا ہے کہ کیسا ہے بندہ، ایمان میں کیسا ہے، سے بیماری صحت مند تو بڑا مواحد تھا، بیماری میں کیسا ہے. بیماری میں شرک کرتا ہے، بیماری میں بدعت کرتا ہے، بیماری میں کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، بیماری میں غیر اللہ کی زور و پکار کرتا ہے، بیماری سے راستے سے ہٹتا ہے یا توحید پہ قائم رہتا ہے. یہی ازمائش کے دن ہو. لوگوں نے کہا کہ آپ وہ قرآن کھولیں اس میں بال ملے گا. ہم نے کہا نہیں ملتا، کوئی ایسی بات نہیں. لوگوں نے کہا مکان کی چھتوں پہ اذان دیں. ہم نے کہا یہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ہے. اذان سحری کی ہے، ماہ رمضان میں ہم دیتے ہیں جاری، اور کوئی رات کی اذان نہیں ہے. اور کئی لوگوں نے کہا یہ کرے وہ کرے. ہم نے کہا نہیں، بھروسہ کس پر ہے؟ رب پر. توکل رب پر. جو لانے پر قادر ہے وہ لے جانے پر بھی قادر ہے. ایمان، بھروسہ، عقیدہ. بعض نے لکھا ایوب علیہ السلام کی بیوی آ رہی تھی. بعض نے یہ واقعہ لکھا، بعض نے دوسرا لکھا کہ بیوی آ رہی تھی، آگے شیطان کو موقع مل گیا، انسانی صورت میں سیدہ رحمہ سے ملا اور کہنے لگا چاند نہیں ہے کہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا باب میری خواہش ہے کہ ٹھیک ہوئے. کہنے لگا ایک مرغا لے آ، اس کو خون لے کے نا اس کو ذبح کر کے کوئی آپ کو تعویذ بنا دیا جائے تاکہ تو پہنائے اور تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے. کہنے لگی میں اپنے آپ تو نہیں کر سکتی، ذرا ایوب علیہ السلام کو پوچھاں گی. ایوب علیہ السلام کو پوچھا تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں یہ شرک 18 سال کا بیمار ہے، فرمایا میرے گھر میں یہ شرک آنے لگا ہے. سن لے میری بیوی سن لے، اگر میں ٹھیک ہو گیا، اللہ نے مجھے درست کیا، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اس بیماری میں بھی توکل کس پر ہے؟ رب پر. نہیں ایسا کرتا، نہیں کروں گا ایسا. یہ شرانی وسوسات ہیں تو اس کا شکار ہوتی ہے. ہن اللہ پاک نے کی فرمایا قرآن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فرمایا ایوب علیہ السلام اذ نادى ربہ، یاد کیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یاد کیجئے، اپنی امت نو بیان کیجئے، ذرا یاد کرو ویلا جس ویلے ایوب علیہ السلام نے بیماری اندر، تکلیف اندر، 18 سال دے دکھ و تکلیف اندر اذ نادى ربہ، کنو پکارے ہے؟ رب کو پکارا، بلایا، آواز دی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں نے زیادہ ہے اللہ تکلیف پہنچی. دوست کی اس بات سے کوئی ایوب سے گناہ ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. یا اللہ میری بیوی نے جو بات کہی ہے مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے. شیطان ہمارے ایمان پر، عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو کسی دوائی کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جس طرح لے آیا ہے لے جا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. قرآن کو پڑھی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ. اللہ فرماندہ ہے اساں اسے ویلے دعا قبول کر لی اور ہم نے اس تکلیف کو، بیماری کو دور کر دیا. وَآتَيْنَاهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمت من عندنا. ہم نے اس کو جتنی اولاد ماری تھی وہ بھی دی، جتنا مال مارا تھا وہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ اس جتنا برابر اور بھی دیا. اگر 4 بیٹے تھے تو 8 دیے، 8 لیے تھے تو 16 دیے، بیٹے دیے، مال دیا، سار شفا بخشی. جب سیدہ
رحمت واپس آئی، قریب دیکھا تو ایک بندہ صحیح سلامت بیٹھا ہے. کہتی ہے تم کون ہو؟ یہاں تو میرا شوہر بیمار پڑا تھا. ایوب تم کون ہو؟ فرما رحمت قریب آ جاؤ، میں ہی ہوں اور اللہ نے مجھے شفا دے دی، چند لمحات میں شفا بخشی ہے. پھر اللہ نے بادلوں کو بھیجا، جاؤ جا کے برساؤ، بارش برساؤ، ایوب کے خیمے کے آس پاس بارش برساؤ. بادلوں کو بھیجا. یا اللہ کس کی بارش ہو؟ وہ پتھروں کی بارش دینے پر بھی قادر ہے، وہ اولے برسانے پر قادر ہے، وہ پانی برسانے پر قادر ہے. یہاں عجیب بارش ہے. فرما جاؤ ایوب کے خیمے کے آس پاس سونے کی بارش کر دو، سونے کی ڈلیاں پھینکو، جتنا مال دیا ہے وہ مال لے، جتنا لیا ہے ہم نے اتنا مال لے لے، جتنی زمینیں ہم نے لی ہے اتنی زمینیں لے لے، سب کچھ خرید لے میرا ایوب، جا کے سونے کی بارش کر دو. ساتھ کیا فرما وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور قیامت تک مجھ سے مانگنے والوں کے لیے نصیحت کر دو کہ جب مجھ سے مانگا جائے تو میں ایسے دیتا ہوں. صرف ایوب کے لیے خاص نہیں ہے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ہے. جو مجھ سے مانگے، جو میری عبادت کرے، جو مجھ سے خالص دعا کرے، میرے ذات پر توکل بھروسہ کر کے بیٹھا رہے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. یہ نصیحت ہے عابدین کے لیے، عبادت والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، موحدوں کے لیے. یہ نصیحت ہے جو مجھ سے مانگے میں ایسے دیتا ہوں. قرآن میں واضح ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں. یہ تو ایوب ہے. یونس علیہ السلام کو پڑھ. کیا کوئی عقل مانتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے باہر آ جائے؟ ہم کرونا کو بھگا نہیں سکتے اللہ سے دعا کر کے. یہ کرونا کیا ہے، یہ وائرس کیا ہے، یہ ذرہ کیا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ بھروسہ، وہ ایمان، وہ توکل ہو جو ان پیارے لوگوں میں تھا. کیا فرمایا؟ کہ کوئی زہری سوچ لو، جتنا عقل دوڑا لو، بھلا مچھلی کے پیٹ سے مچھلیاں کبھی بندہ باہر پھینکتی، لیکن قرآن میں ہے. فرما وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. فرما یاد کرو ذرا یونس علیہ السلام، پڑھو یونس علیہ السلام کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے غصے میں باہر نکلا تھا، مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا، ہم نے وہاں پہنچا دیا تھا. اس وقت اللہ نقدر، اس نے گمان کر لیا تھا کہ وہاں ہم طاقت نہیں رکھتے، لیکن وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہاں بھی قادر کون ہے؟ اللہ. وہاں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا، لیکن کتنا وہ قدیر ہے اور کتنا وہ قادر ہے ہر چیز پر. اس نے کیا حکم دیا؟ مچھلی یہ میرا پیغمبر ہے، میرا مہمان ہے، تیرے پیٹ میں آ رہا ہے، اس کو لقمہ نہ بنا لیا ہے، تو نے پیٹ میں لا لیا ہے، لیکن زخمی نہ ہو. میرا پیغمبر کھانا نہیں ہے، ہضم کرنا نہیں ہے، میں نے تو آزمائش کے لیے تیرے اندر بھیجا ہے اس کو. جو وہاں سے باہر لے آنے پر قادر ہے، اللہ کی قسم یہ وائرس دور کرنے پر قادر ہے. ایمان تو ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو. ہم تدبیریں کرتے ہیں، توکل نہیں رکھتے، تدبیریں کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ سے مانگتے نہیں. اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، وہ دریا کے اندھیرے، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، کئی اندھیروں میں میرا پیغمبر تھا، وہیں سے پکارا. ذرا سوچو کہ مچھلی دے پیٹ دعا کے میں پڑی ہوئے گی. مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندر دعا کر رہے ہیں. کیا لطف ہوگا اس دعا میں، کیا مزہ ہوگا اس دعا میں، کتنا توکل ہوگا اس دعا میں، کتنی دل کی حاضری ہوگی اس دعا میں، کتنا خلوص ہوگا اس دعا میں. جب مچھلی کے پیٹ میں کہا ہوگا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تیرے سوا دعا کے لائق کوئی نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تیرے سوا دعا فریاد کسے کولوں نہیں ہو سکتی، شان تیری ہے میرے رب، مقام تیرا ہے سبحانکا، تو اتنا قادر ہے، اتنا پاک ہے، کسے دا محتاج نہیں، کسے سبا ودریے دا محتاج نہیں، اللہ اس مقام تو باہر لے آنتے قادر، انی کنتو من الظالمین، اے اللہ رحمت فرما دے، فاستجبنا لہو ونجیناہو من الغم، اللہ فرما دے مچھلی دے پیٹ جو اساں دعا سن لی قبول فرما لی، ونجیناہو من الغم، کہ اس غم تو نجات دے دیتی ہے، مچھلی نے حکم دیتا ہے دریا سمندر تو باہر آ گئی ہے، انہیں سیدنا یونس علیہ السلام نو باہر سٹ دیتا ہے، جدوں مچھلی دے پیٹ چو باہر آئے، اللہ نے قیامت تک قانون کی بنایا ہے، فرما وَقَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے یونس صرف تینوں ہی نہیں، قیامت تک جڑا تیری طرح منگدا رہے گا میں انہوں بھی نجات دیندہ رہاں گا، وَقَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، لہذا نجات مانگی، اللہ کا وعدہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو نجات دینے والے ہمیں نجات دے، وَقَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ نجات مومنوں کو نجات دیتا رہوں گا، حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن یقین کے ساتھ یہ دعا کر رہے اللہ اس کو ہر پھنسی ہوئی ہر پریشان جتنے کوئی راستہ ممکن نہ ہو بچنے کا وہاں اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے، لیکن پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ قادر ہے، دیکھ لیے حدیث میں کئی واقعات موجود ہیں، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات تفصیل سے موجود ہے، ایک ٹانگ سے معذور بدر جان لگے، بیٹے 4 سن جوان سن، چوہاں نے روکیا ابا جی اسی جو جا رہے ہیں تو سال آدمی جانا، تم معذور ہو، تمہاری ٹانگ کام نہیں کرتی، تم معذور ہو، نہ جاؤ، رسول اللہ نے روک دیا، رک گئے، جب احد کا میدان سجا تو کہنے لگے میں نے جانا، فرمایا تم معذور ہو، شرعی عذر ہے، نہ جاؤ، فرمایا میں نے جانا، حضور کو لے یا رسول اللہ میں نے بیٹے نہیں جان دے بدر سے محروم رہا، احد بھی نہیں جانے دیتے، فرمایا تم معذور ہو، رک جاؤ، فرمایا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میری یہ خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے، مجھے جانے دیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں نو کہ اپنے ابے نو تو آڈا ابا گرچہ معذور ہے لیکن دیکھ شوق ذوق ہے اس کو جانے دو، عمر بن جموح رضی اللہ عنہ گھر جو نکلے فرمان لگے میرے اللہ میں نے واپس نہ لے آئیں، اللہ تیرے راہ میں لڑنے جا رہا ہوں، مجھے واپس نہ آنے دینا، مجھے شہادت کی موت دینا، وہاں شہادت کی موت آ گئی، شہید ہو گئے، شہادت کے بعد بھائی پہنچ گیا، بڑا محبت کرتا تھا بھائی ان سے، وہ پہنچ گئے، ان کی بیوی پہنچ گئی، بیٹے ان کے شہید ہو گئے تھے وہ پہنچ گئے، گھر والے جو پیچھے تھے بیوی پہنچ، بھائی پہنچا، بیٹے تو شہید ہو گئے، فرمایا ہم میت اس کی واپس لے جائیں گے، فرمایا لے جاؤ واپس، مدینہ پاک مدینے کے اندر اس کو دفن کریں گے، جب اس کی سواری کو سوار پر میت کو رکھا گیا اونٹ پر، اونٹ ہر طرف جاتا تھا مدینے کی طرف نہیں چلتا تھا، صحابہ یا رسول اللہ جدھر جانے اونٹ چل پیندا ہے مدینے کی طرف نہیں جاتا، فرمایا جاؤ پوچھو گھر والوں سے کوئی دعا کر کے تو نہیں آیا تھا، اللہ کی قسم دعا بڑی اللہ کی نعمت، فرمایا یا رسول اللہ ایک دعا کر کے آیا تھا کہ مجھے واپس نہ لانا، فرما دعا قبول ہو گئی، اب عمر بن جموح نہ زندہ واپس جا سکتا تھا نہ شہید ہو کے واپس جائے، یہیں دفن کر دو، دعا اللہ سے کیجیے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے شام تک موت آ جائے، شام کو پڑھے صبح تک موت آ جائے، اللہ اس بندے کو یقینی جنت دے گا، استغفار کثرت کے ساتھ کیجیے، اور سید الاستغفار جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھیے، یاد کیجیے،
اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اور بڑی لذت ہے اس جملے میں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھے بنانے والا ہے، لانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے، پیدا تو نے کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اے جملہ ذرا اکھے، وانا علی عہدک ووعدک، میں تیرے عہد اور وعدے پر پابند ہوں۔ کیا وعدہ کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں نا، وعدہ کر آئے تھے کہ ہاں تمہارا رب ہے۔ پھر کلمہ پڑھ کے وعدہ کر لی، عبادت تیری، وانا علی عہدک ووعدک، میں تیرے عہد، تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد وعدے پر پابند ہوں، قائم ہوں، لا الہ الا اللہ پر قائم ہوں، محمد رسول اللہ پر قائم ہوں، دین پر قائم ہوں، شریعت پر قائم ہوں، ایمان پر قائم ہوں، نماز پر قائم ہوں، روزے پر قائم ہوں، حقل حلال کھانے پر قائم ہوں۔ اے اللہ جو میں وعدے کر کے اسلام میں داخل ہوا میں اس پر قائم ہوں، اب میرا بھی کچھ حق ہے تجھ پر۔ لیکن ایک گل ادوں کرے آجے جدوں قائم ہو، تو جے قائم نہیں تو پھر جھوٹ بولنا لو چپ چنگی، اگر قائم ہو وعدے پر تو پھر کیا ہی ہے؟ اے اللہ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے استطاعت کے مطابق وعدے پر ایمان پر قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس گناہ کا شر، جو کچھ میں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اس کی وجہ سے جو مجھ پر شر، بیماری، تکلیف آ گئی ہے نا، میں تو اسے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بچا لے، ابو لک بنعمتک علیہ فابو بذنبی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں ہر اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، اور اقرار کرتا ہوں کہ ساری نعمتوں کے باوجود میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ تو نے نعمتوں کی انتہا کر دی لیکن میں نے گناہوں کی بھی بھرمار کر دی۔ اقرار کرتا ہوں کہ تیری رحمت انعام بہت ہے لیکن میرے گناہ بھی بہت زیادہ ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرا ایمان ہے کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے سید الاستغفار، اس کو پڑھا کر کثرت کے ساتھ صبح و شام، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری بیماریوں کو، تکلیفوں کو، شر کو، اس کرونا کو، اس وائرس کو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا